بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ علاقہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں رات کبھی نہیں ہوتی، 24 گھنٹے لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ اس لیے یہ طے پایا کہ اس فلیٹ پر چھاپا رات 10 اور 11 بجے کے درمیان مارا جائے، کیونکہ وہاں رات کے آخری پہر بھی لوگوں کی آمد و رفت کی صورتحال کچھ ایسی ہی رہتی تھی، اس لیے انتظار کرنا بیکار تھا۔ پلاننگ کرتے ہوئے چھاپے میں ایک لڑکی کی ضرورت بھی محسوس ہوتی، اور ظاہر ہے تھائی یا جانکی میں سے کسی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بندوبست ہو جائے گا، ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کو بلا لیں گے، ماسٹر ہوچن نے کہا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماسٹر ہوچن نے ٹیلی فون پر رنگٹ پاتھی اور پونیا نامی ایک لڑکی کو اطلاع دے دی کہ وہ لوگ رات 10 بجے سلوم روڈ پر واقع مونارک ہوٹل سے ذرا آگے پویلین ریسٹورنٹ میں پہنچ جائیں۔ 9:45 بجے کے قریب میں اور ماسٹر ہوچن بھی نکل کھڑے ہوئے۔ ہم نے دریا فراپوکلاڈ برج سے پار کیا تھا، وہاں سے ہم سونگ واٹ روڈ سے ہوتے ہوئے نیو روڈ پر آ گئے۔ کئی بڑی سڑکیں نیو روڈ سے آ کر ملتی تھیں۔ یہاں دور دور تک بہت بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، ریسٹورنٹ اور ہوٹل وغیرہ تھے۔ یہیں سے سلیوم روڈ بھی شروع ہوتا تھا۔ سلیوم روڈ کو بینکاک کی وال اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرف سے سوامی وانگ روڈ، دوسری طرف سے راما پور روڈ، تیسری طرف سے نیو روڈ اور چوتھی طرف سے سیتھرون روڈ سے گرا ہوا ہے۔ شہر کا بستی علاقہ ہونے کے علاوہ یہ سب سے بڑا کاروباری مرکز بھی ہے۔ اس سڑک کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی نہر بھی ہے، جس کے مغربی کنارے پر ایک بہت بڑی پن چکی ہے۔ اس پن چکی ہی کی وجہ سے اس سڑک کا نام بھی سلیوم روڈ رکھا گیا تھا۔ تمام بڑے بڑے بینک، بہت سے سفارتخانے اور بڑے بڑے رہائشی ہوٹل اسی علاقے میں واقع ہیں۔ یہ شہر کا وہ حصہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کبھی رات نہیں ہوتی۔ مرکزی شاہراہ کے علاوہ ایک دوسرے کو ملانے والی ذیلی سڑکوں پر بھی لاتعداد ریسٹورنٹ، شراب خانے اور سپر اسٹور ہیں، جہاں 24 گھنٹے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ 3 کلومیٹر لمبی سلیوم روڈ کے تقریباً آخری پینگ نام کی 2 ذیلی سڑکیں سوامی وانگ روڈ سے آ کر ملتی ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے میں کاروباری لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، لیکن شام 5 بجے کے بعد یہاں آمد و رفت کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ شام کے بعد یہاں لوگ صرف تفریح، نو نوش اور عیاشی کے لیے آتے ہیں۔ دونوں پیٹ پونگ اسٹریٹس لاتعداد چھوٹے بڑے شراب خانے، ریستوران اور جوئے خانوں کے علاوہ بازار حسن بھی ہے۔ صرف ان 2 گلیوں میں 1000 سے زیادہ طوائفیں آباد ہیں، جو قدم قدم پر راہ گیروں کو دعوت گناہ دیتی نظر آتی ہیں۔ نیو روڈ پر نیو فیوجی شاپنگ سینٹر سے ذرا آگے ماسٹر ہوچن نے کار سلیوم روڈ پر موڑ لی۔ مونارک ہوٹل تقریباً 1 کلومیٹر آگے تھا۔ اس سڑک پر ٹریفک اس قدر زیادہ تھا کہ گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی چل رہی تھیں۔ میرے خیال میں چونٹی کی رفتار سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے والے اس ٹریفک میں شامل ہونے کے بعد یہ بھول جانا چاہیے کہ مقررہ وقت پر کہیں پہنچنا ہے۔ سائیڈ اسٹریٹس کی بھی یہی صورتحال تھی۔ پیدل چلنے والوں کا بھی کھبے سے کھبا چل رہا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے شہر کا ہر شخص اس طرف آ گیا ہو۔ جگمگاتی ہوئی رنگ برنگی روشنیوں سے یہ علاقہ بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ غلطی ہو گئی، ماسٹر ہوچن بڑبڑایا۔ ہمیں سورا وانگ روڈ کی طرف سے آنا چاہیے تھا، بیچ کی کسی گلی سے نکل آئے۔ اب تو پن سے ہی گئے ہیں سرکار، کار کو سر پر اٹھا کر تو لے جا نہیں سکتے۔ میں نے کہا۔ کار چونٹی کی رفتار سے آگے بڑھتی رہی اور میں ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں پہلی مرتبہ اس طرف آیا تھا۔ لوگ کس طرح زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ میری زندگی مار داڑ اور باغ دوڑ میں گزری تھی۔ خدا کر کے ہم کسی نہ کسی طرح مونارک ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے۔ ماسٹر نے ہوٹل سے آگے نکل کر کار ایک سائیڈ اسٹریٹ پر موڑ کر روک لی اور انجن بند کر دیا۔ آگے پیدل ہی جانا پڑے گا، وہ نیچے اترتے ہوئے بولا۔ کار پر تو ہمیں وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں بھی کار سے اتر آیا اور ہم مین روڈ پر آ کر ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ پویلین ریسٹورنٹ تقریباً 50 گز آگے تھا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو 10:15 بج چکے تھے۔ رنگٹ پاتھی اور پونیا دروازے کے ساتھ ہی ایک میز پر موجود تھیں۔ ماسٹر کا اشارہ پا کر وہ تینوں ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے۔ ہم ایک بار پھر تیزی سے آگے چلنے لگے۔ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے 15 منٹ میں طے کر لیا۔ پیٹ پونگ اسٹریٹ 1 اور پیٹ پونگ اسٹریٹ 2 پر زیادہ رش تھا۔ ان دونوں سڑکوں پر لاتعداد ریسٹورنٹ، شراب خانے اور جوئے خانے تھے۔ ہم پیٹ پونگ اسٹریٹ 2 پر 15 گز چلنے کے بعد رک گئے۔ ماسٹر ہوچن نے سڑک کے دوسری طرف ایک پرانی سی عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ عمارت کے نیچے 2 شراب خانے اور ایک ریسٹورنٹ تھا۔ شراب خانے کے ساتھ ہی اوپر جانے کے لیے تنگ سا زینہ، ان دکانوں کے اوپر صرف ایک رہائشی یونٹ تھا۔ اس اکہری عمارت کے دائیں بائیں والی عمارتیں کئی منزل بلند تھیں۔ اس طرح یہ چھوٹی
عمارت ان کے بیچ میں سینڈوچ بن کر رہ گئی تھی۔ دکانوں اور اوپر والے رہائشی یونٹ کے درمیان میز 9 فلور تھا اور اوپر والے فلیٹ اور میز 9 فلور کی کھڑکیاں سڑک کی طرف تھیں اور سب میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ اوپر والے فلیٹ میں شیوانی کی رہائش ہے، ماسٹر ہوچن نے بتایا۔ اس کے نیچے میز 9 فلور ہے جس پر طوائفوں کا قبضہ ہے۔ ویسے دارا نے چھپنے کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہے، کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا مس شیوانی بھی طوائف ہے؟ میں نے پوچھا۔ شیوانی جیسی عورتوں اور طوائفوں کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ماسٹر نے جواب دیا، اور پھر رنگٹ اور پاتھی کو سمجھانے لگا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ رنگٹ تو وہیں کھڑا رہا، یہاں سے وہ زینے اور فلیٹ پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ پاتھی سڑک پر پار کر کے زینے کے بائیں طرف ثواب خانے کے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اور تم؟ ماسٹر نے پونیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اوپر جا کر دروازہ کھلواؤ اور کوشش کرنا کہ دروازہ کھولنے والے کو 2-3 منٹ تک باتوں میں الجھائے رکھو۔ اگر وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کرے تو پیر پھنسا دینا۔ یہ تم اچھی طرح سمجھتی ہو کہ دروازہ کھولنے والے کو کس طرح باتوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پونیا نے کہا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فٹ پاتھ سے اتر گئی۔ میں اور ماسٹر ہوچن اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ پونیا سڑک پار کر کے زینے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ ماسٹر ہوچن نے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں سڑک پار کر کے دوسری طرف آ گئے۔ میں نے دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر سیڑھیوں پر دیکھا۔ تقریباً 15 سیڑھیوں پر ایک لینڈنگ تھی جس کے دائیں بائیں ایک ایک دروازہ تھا۔ بائیں طرف کا دروازہ نیم با تھا جبکہ دائیں طرف والا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور نیم اوریاں لباس میں ایک عورت دروازے میں کھڑی تھی۔ نیچے سیڑھیوں والے دروازے کے قریب بھی 2 طوائفیں کھڑی تھی جن میں سے ایک نے لمبے بالوں والا ایک چھوٹا سا کتا بغل میں دبا رکھا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی اور ایک اور آدمی کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طوائف ماسٹر ہوچن کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اوپر دیکھا۔ پہلی لینڈنگ سے 10-12 سیڑھیاں اوپر ایک اور لینڈنگ تھی، وہاں ایک ہی دروازہ تھا اور پونیا دروازے میں کھڑی ہوئی کسی عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ماسٹر ہوچن کو اشارہ کیا اور سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ میز 9 والی لینڈنگ کے کھلے ہوئے دروازے میں کھڑی ہوئی عورت یہ سمجھی کہ میں اس کے پاس آ رہا ہوں۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا اس نے اچانک ہی مجھے بازو سے پکڑ لیا اور مجھے اندر کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس اچانک افتاد پر میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر اوپر والے دروازے میں کھڑی ہوئی عورت نے نیچے دیکھا اور پھر پونیا کو دھکا دے کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پونیا اگرچہ دھکا کھا کر پیچھے گری تھی مگر اس نے اپنا پیر دروازے میں پھنسا دیا تھا۔ اندر کھڑی ہوئی عورت نے چیختے ہوئے اس کے پیر پر زوردار ٹھوکر ماری۔ پونیا بھی چیخ اٹھی اور اس نے پیر پیچھے ہٹا لیا۔ میز 9 والی عورت مجھ سے لپٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران میں ماسٹر ہوچن سیڑھیوں پر دوڑتا ہوا اوپر آ گیا اور میرے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے پونیا کو گھسیٹ کر ایک طرف ہٹایا اور دروازے پر کندھے سے ٹکرے مارنے لگا۔ میں نے بھی اس عورت کو دھکا دے کر پیچھے گرا دیا۔ اسے بھی شاید کسی گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ میں اوپر کی طرف دوڑا۔ فلیٹ کا دروازہ خاصا مضبوط تھا۔ اندر سے چیخ چیخ کر بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ 2 نسوانی آوازیں تھیں اور ایک کسی مرد کی اور میں نے وہ آواز پہچان لی، وہ دارا تھا۔ میں بھی ماسٹر ہوچن کے ساتھ دروازے پر کندھے سے ٹکرے مارنے لگا۔ تیسری ٹکر پر دروازہ جھول گیا اور چوتھی ٹکر پر تختہ اندر جا گرا۔ میں اور ماسٹر ہوچن گرتے گرتے بچے تھے اور پھر اسی لمحے فائر کی آواز گونج اٹھی۔ گولی میرے سر کے چند انچ اوپر سے گزر گئی تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت ایک اور فائر ہوا۔ اس مرتبہ گولی ماسٹر ہوچن نے چلائی تھی۔ ایک طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی سے مڑ کر اس طرف دیکھا۔ دروازے کے قریب میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے آگے کھلی جگہ تھی اور اس سے آگے کمرے تھے۔ ایک طرف اوپر جانے کے لیے لکڑی کے تختوں کی سیڑھیاں تھی اور ایک آدمی ان سیڑھیوں پر دوڑتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ میں نے پتلون کا پائچہ اٹھا کر پنڈلی پر بندھا ہوا خنجر نکالا اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو وہ اوپر آخری سیڑھی پر پہنچ چکا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑا۔ وہ دارا تھا۔ اس نے فائر کرنے کے لیے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ خنجر میرے ہاتھ سے نکل کر دارا کے بازو کو زخمی کرتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑایا مگر دوسرے ہی لمحے سنبھل گیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گیا تھا۔ دارا نے دوسری طرف دوڑ لگا دی۔ میں پھر اوپر کی طرف دوڑا۔ میں نے راستے میں ایک سیڑھی پر پڑا ہوا اپنا خنجر اٹھایا اور 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ دارا اس وقت چھت کے دوسرے سرے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے مڑ کر فائر کر دیا۔ اس سے صرف ایک لمحے پہلے میں کسی چیز سے ٹکرا کر گر گیا۔ اگر میں نیچے نہ گرتا تو گولی میرا بیجا اڑا دیتی۔ میں اٹھ کر دوبارہ دارا کے پیچھے لپکا۔ وہ
इस वक्त मंडेर पर चढ़कर बाहर की तरफ एक पाइप के साथ लटक चुका था। ये पाइप पिछली गली में गटर लाइन की गंदी गैस के इखराज के लिए लगाया गया था, जो छत से 4-5 फुट ऊपर तक चला गया था। पाइप दीवार के साथ आहनी क्लिपों से लगाया गया था। मैं जब वहां पहुंचा तो दारा इस पाइप से लटक कर मंडेर से नीचे जा चुका था, ताहम इसका एक हाथ अभी मंडेर से ऊपर पाइप को गिरफ्त में लिए हुए था। मैंने खंजर से इसके हाथ पर वार कर दिया। इसने चीखते हुए हाथ हटाया, लेकिन इसकी एक उंगली कट गई थी। इसका दूसरा बाजू मैं पहले ही जख्मी कर चुका था, लेकिन वो पाइप के साथ लिपटा बड़ी तेजी से नीचे की तरफ फिसल रहा था। मैं मुंडेर पर चढ़कर पाइप के साथ लटकना चाहता था, लेकिन रुक गया। 6 इंच कुतर का वो पाइप ज्यादा मजबूत नहीं था। दारा की बोझ से ही दीवार के साथ इसका ऊपर वाला एक क्लिप उखड़ चुका था। मैं पाइप को हाथ से पीछे धकेलने लगा। मेरी कोशिश बार आवर साबित हुई। 2 क्लिप और उखड़ गए और दारा के बोझ की वजह से पाइप बतदरीज दीवार से पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे ख्याल में अब इसका कोई फायदा नहीं था। दारा काफी नीचे पहुंच चुका था। पिछली गली ज्यादा कशादा नहीं थी, रोशनी का इंतजाम भी मुनासिब नहीं था। यहाँ भी तवाइफों ही की आबादी थी और गली में माकूल तादाद में लोग भी मौजूद थे। एक राहगीर ने दारा को पाइप से उतरते हुए देख लिया था। इसने चीख कर कुछ कहा। कुछ और लोग भी इस तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। इसी दौरान में दारा ने पाइप छोड़कर छलांग लगा दी। 1-2 आदमी इसे कोई हादसा समझकर दारा की तरफ दौड़े थे, मगर दारा ने 2 हवाई फायर कर दिए। लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग खड़े हुए। भगदड़ सी मच गई थी। दारा ने इस मौका से पूरा फायदा उठाया और एक तरफ दौड़ लगा दी। मैं मुंडेर पर खड़ा बेबसी से इसकी तरफ देखता रहा। दारा कुछ दूर तक लोगों को धक्के देता दौड़ता हुआ नजर आया और फिर निगाहों से ओझल हो गया। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया और फिर दूसरे लम्हे नस्वानी चीखों की आवाज सुनकर मैंने सीढ़ियों की तरफ छलांग लगा दी। मास्टर हुचन एक आदमी से गुत्थम गुत्था हो रहा था। कोनिया में से शिवानी को रगीद रही थी और पाथी भी एक औरत से उलझा हुआ था। मास्टर हुचन दूसरे आदमी के नीचे दबा हुआ था और इस आदमी की शक्ल देखकर मैं चौंक गया। वो मैगा तेराड था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर मैगा को बालों से पकड़ लिया और इसको ऊपर खींचते हुए पे दर पे इसके चेहरे पर कई गोंसे जड़ दिए। मास्टर हुचन एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। लिटिल मास्टर, तुम इसे संभालो, मैं दूसरे को देखता हूँ। वो चीखता हुआ एक कमरे की तरफ दौड़ गया और बंद दरवाजे पर कंधे से टकरे मारने लगा। मैंने मैगा तेराड को संभलने का मौका नहीं दिया। इस वक्त खंजर मेरे हाथ में नहीं था। अगर होता तो अब तक मैं मैगा का काम तमाम कर चुका होता। दारा के फरार हो जाने से मैं बहुत ताव खाए हुए था और अपना सारा गुस्सा मैगा पर उतार रहा था। मैगा के होंठों, नाक और एक कान से खून बह रहा था। वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था, मगर मैं इस पर गोंसों और ठोकरों की बारिश करता रहा। मास्टर हुचन जिस कमरे के दरवाजे पर टकरे मार रहा था वो सड़क की तरफ था। हमने सड़क पर से इस कमरे की खिड़कियों में रोशनी देखी थी। इसके साथ ही एक कमरा था जिसका दरवाजा चौपट खुला हुआ था। मास्टर की तीसरी टक्कर से दरवाजा टूट गया और फिर इसी लम्हे छन्नाके से शीशे टूटने और किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मास्टर हुचन दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आ गया। चिंग ची ने खिड़की से छलांग लगा दी। इसने चीख कर कहा, तुम इन लोगों को संभालो, मैं नीचे जा रहा हूँ। वो नीचे जाने के लिए दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन दरवाजे ही में ठिठक कर रुक गया। सीढ़ियों पर दौड़ते हुए भारी कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी और फिर 5-6 पुलिस वाले सीढ़ियों वाले दरवाजे से अंदर आ गए। इनमें एक इंस्पेक्टर था जिसने पिस्तौल से 2-3 हवाई फायर कर दिए। दूसरे पुलिस वालों ने भी राइफलें तान ली थी। मैं मैगा को छोड़कर अलग हट गया। वो चकराता हुआ नीचे गिरा था। पाथी ने भी इस औरत को छोड़ दिया। पोनिया और शिवानी अब भी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही थी। दोनों खूंखार बिल्लियों की तरह गुर्रा रही थी। इन्हें बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से अलग किया गया। मास्टर हुचन इंस्पेक्टर इसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे अफसोस है, हमें ऊपर आने में कुछ देर हो गई। चिंग ची ने खिड़की से छलांग लगा दी है। वो इसकी फिक्र मत करो मास्टर। इंस्पेक्टर ने इसकी बात काट दी। हमारे आदमी नीचे मौजूद हैं, वो इसे संभाल लेंगे। यहाँ तुम्हारे आदमी कौन है? मास्टर ने पाथी, पूनिया और मेरी तरफ इशारा कर दिया। हम तीनों अलग हो गए। मैगा, शिवानी और दूसरी औरत को पुलिस वालों ने गिरफ्त में ले लिया और 2 पुलिस वाले दौड़ दौड़ कर कमरों को चेक करने लगे। और फिर इंस्पेक्टर की बातों से इंकशाफ हुआ कि इसे आज शाम ही को ऊपर से ये हुक्म जारी हुआ था कि इस इलाके पर खास तौर पर निगाह रखी जाए। इसे मास्टर हुचन के नाम के हवाले से खास तौर पर कुछ हदायत दी गई थी कि वो लेडी किक बॉक्सिंग की प्रमोटर शिवानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला है। अगर कोई गड़बड़ हो तो वो अपनी फोर्स लेकर इसकी मदद को पहुंच जाए। इसे सख्ती से ये वार्निंग भी दी गई थी कि अगर ये खबर किसी कार्रवाई से पहले लीक हुई तो इसे न सिर्फ मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा बल्कि इसके खिलाफ गद्दारी के इल्जाम में कार्रवाई भी की जाएगी। इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक वो एक एक करके अपने आदमियों को सामने वाली
بلڈنگ میں جمع کر چکا تھا۔ وہ ایک تاریک کمرے کی کھڑکی سے شیوانی والی عمارت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اور جب اس نے ماسٹر ہوچن کو سیڑھیوں والے دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تو ہوشیار ہو گیا اور پھر فائر کی آواز سن کر اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ اس طرف دوڑ لگا دی۔ اب آپ لوگ چاہیں تو جا سکتے ہیں، انسپیکٹر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ یہاں کی صورتحال اب میں سنبھال لوں گا۔ ہم لوگ نیچے آگے میز 9 والے دونوں دروازے بند تھے اور اندر تاریکی تھی۔ یہاں کی طوائفیں یا تو خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی تھی یا انہوں نے اپنے کمروں میں بند ہو کر بتیاں بجھا دی تھی۔ نیچے عمارت کے دروازے کے سامنے بھی کئی پولیس والے موجود تھے۔ آس پاس کے شراب خانے اور ریستوران بند ہو چکے تھے۔ لوگوں کی آمد و رفت اگرچہ جاری تھی مگر سامنے والے فٹ پاتھ سے چینگ چی پولیس کے گھیرے میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک بازو اور ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ رنگٹ بھی وہاں موجود تھا مگر پولیس نے اسے آگے نہیں آنے دیا تھا۔ ماسٹر نے رنگٹ، پاتھی اور پونیا کو رخصت کر دیا۔ میں اور ماسٹر ہوچن ایک طویل چکر کاٹ کر شیوانی کی عمارت کے پچھلی طرف آگے جہاں سے دارا فرار ہوا تھا۔ یہاں کی رونق پہلے کی طرح تھی۔ دارا کی ہوائی فائرنگ سے کچھ بھگدڑ مچی تھی مگر اس کے بعد صورتحال پھر پرسکون ہو گئی تھی۔ راہ گیروں اور طوائفوں میں آزادانہ طور پر سودے بازی ہو رہی تھی۔ عمارت کے ساتھ وہ پائپ سڑک کی طرف جھکا ہوا تھا اور میں ماسٹر ہوچن کو بتا رہا تھا کہ دارا کس طرح فرار ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں جھک کر پائپ اور دیوار کے آس پاس دیکھ رہا تھا اور پھر مجھے وہ چیز مل گئی جس کی تلاش تھی۔ وہ ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلی، چھوٹی انگلی تھی جو خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ دارا اگرچہ ایک بار پھر فرار ہو گیا تھا مگر مجھے اس کے فرار ہونے کا افسوس تو تھا لیکن خوشی بھی تھی کہ اس بار میں اس پر کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکالا اور جھک کر وہ انگلی اٹھا لی۔ یہ کیا ہے؟ ماسٹر ہوچن نے پوچھا۔ دارا کے ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلی، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ کبھی میرے سامنے نہ آئے لیکن جب تک زندہ رہے گا مجھے یاد رکھے گا۔ میں نے دارا کے ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلی رومال میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لی اور ہم واپس پلٹ گئے۔ اس رات بھی میں دیر تک نہیں سو سکا۔ مجھے دارا کے بچے نکلنے کا بے حد افسوس تھا۔ میرے سینے میں بھڑکنے والے انتقام کے شعلے کچھ اور ہوا پا گئے تھے۔ جب دشمن اس طرح بچ کر نکل جائے تو ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ دن پر دن گزرتے رہے اگرچہ رتنا کوسن کا مشن کریک ڈاؤن جاری تھا۔ جرائم پیشہ لوگوں کو کونوں خدروں سے تلاش کر کے آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کیا جا رہا تھا مگر دارا اور چیف ہانگ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ انہیں ہر اس جگہ تلاش کیا گیا جہاں ان کے ملنے کا امکان ہو سکتا تھا مگر ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک مہینہ گزر گیا اور پھر ایک روز ہمیں ایک خاص تقریب میں رائل پیلس میں شہنشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سردار تھالوب بھی موجود تھا اور مہاراج بھی۔ تھائی جانکی اور میں اس تقریب کے مرکزی کردار تھے۔ ملکی سلامتی کے لیے ہماری خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں بے پناہ مراعات اور انعام سے نوازا گیا۔ مجھے قومی ہیرو قرار دیا گیا اور تھائی لینڈ کی اعزازی شہریت بھی دی گئی۔ رتنا کوسن کا مشن کریک ڈاؤن بے حد کامیاب ہو گیا تھا۔ جرائم پیشہ افراد گروہوں کا خاتمہ ہو جانے کے بعد لوگوں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ امن و آشتی کی یہ صورتحال زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہے گی۔ شر پسند عناصر کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ سر اٹھانے لگیں گے۔ ہمیں بہت سی مراعات حاصل تھی، ہم مکمل طور پر آزاد تھے لیکن اب میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں گھر جانا چاہتا تھا، اپنے گھر جہاں ماں باپ کی شفقت و محبت کے سائے میں میرا بچپن گزرا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہاں میرے ماں باپ نہیں تھے مگر مجھے اب اس گھر کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ میں نے جانکی اور تھائی سے ذکر کیا تو وہ بھی میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گئیں۔ یہاں انہیں بہت کچھ مل گیا تھا۔ تھائی کو اس پلاٹ پر نیا بنگلہ بنا دینے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں کام بھی شروع ہو چکا تھا۔ جانکی کا مکان بھی خالی کرا دیا گیا تھا۔ اسے سرکاری اسپتال میں ملازمت کی پیشکش بھی کی گئی تھی اور بھی بہت کچھ ملا تھا۔ وہ یہاں عیش و آرام کی زندگی گزار سکتی تھی مگر وہ دونوں مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ بقول جانکی کہ میں ان دونوں کی سانجے کی جائیداد تھا اور دونوں میں سے کوئی بھی مجھ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے مہاراج سے ذکر کیا تو وہ میری بات سن کر کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، مجھے معلوم تھا کہ اب تم یہاں نہیں رہنا چاہو گے اور میں تمہیں اب روکوں گا بھی نہیں۔ میں تمہارے جانے کا بندوبست کر دوں گا۔ اور جب میں نے بتایا کہ جانکی اور تھائی بھی میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو مہاراج کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی اور پھر ایک ہفتے بعد ہمارے پاسپورٹ بھی تیار ہو گئے۔ میں نے کئی روز پہلے ہی سنگاپور میں انسپیکٹر چیانگ شو کو بتا دیا تھا کہ میں واپس آنے والا ہوں۔ سنگاپور میں ہمارے مکان کی چابیاں اس کے پاس تھیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ میرے آنے سے پہلے مکان ٹھیک کروا دے گا انسپیکٹر چیانگ شو سے۔ ویسے بھی وقتاً فوقتاً ٹیلی فون پر میری بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ یہ جان کر بے حد خوش ہوا تھا کہ
میں واپس آنے والا ہوں۔ بینکاک میں اگلے چند روز بڑی مصروفیت میں گزرے۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں واپس جانے والا ہوں۔ دعوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ہمیں تحائف سے لاد دیا گیا اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب ہم بینکاک کو الوداع کہنے والے تھے۔ ماسٹر ہوچن اور پھر مہاراج سے رخصت ہوتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان سے بچھڑنے کا مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ مہاراج میرا روحانی باپ تھا، انہوں نے مجھے جینا سکھایا تھا اور میں مرتے دم تک انہیں نہیں بھول سکتا تھا۔ سنگاپور کے چنگئی ایئرپورٹ پر انسپیکٹر چیانگ شو نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ ہم کئی سال بعد ایک دوسرے سے ملے تھے۔ انسپیکٹر چیانگ شو تو مجھے نہیں پہچان سکا تھا، مگر میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا تھا مگر اس کی شخصیت اب بھی بہت شاندار تھی۔ وہ ہمیں سیدھا گھر لے جانے کے بجائے ایک ہوٹل میں لے گیا جہاں پہلے سے ہمارے لیے ایک کمرے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ انسپیکٹر چیانگ شو بھی شام تک ہمارے ساتھ ہوٹل ہی میں رہا۔ شام سے ذرا پہلے ہارا کاشی اور چاچا پرتاپ سنگھ کے دوست کشونت سنگھ کی بیوی رجنی اور بیٹی ارملا بھی آ گئی۔ کشونت سنگھ کا انتقال ہو چکا تھا اور ارملا شادی کے بعد 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ان کی آمد کے تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے محلے کی 2 خواتین بھی آ گئیں۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر تھی اور دوسری بوڑھی ہو چکی تھی۔ ان سب کو انسپیکٹر چیانگ شو نے بلایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب میں گھر میں داخل ہوں گا تو میری کیا کیفیت ہوگی، اسی لیے اس نے ان سب کو یہاں جمع کر لیا تھا۔ اور پھر اسی رات 9 بجے کے قریب جب میں نے گھر کے دروازے میں قدم رکھا تو میری عجیب سی کیفیت تھی۔ دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی، آنکھوں کے سامنے روشنی کے چمکتے ہوئے لہریے سے رقص کرنے لگے۔ میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، لیکن اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ میں اپنے حواس پر قابو نہیں پا سکا۔ جذبات میں آنسوؤں کا سیلاب بن کر بہہ نکلے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اس گھر کے در و دیوار سے لپٹ کر خوب رویا۔ انسپیکٹر چیانگ شو اور دوسرے لوگ مجھے گلے سے لپٹا کر دلاسے دیتے رہے۔ میں جب پرسکون ہوا تو میرے یہ مہمان ایک ایک کر کے جانے لگے۔ آخر میں صرف انسپیکٹر چیانگ شو رہ گیا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں تھائی جانکی اور انسپیکٹر چیانگ شو کے ساتھ سٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت چاچا پرتاپ سنگھ کی باتیں ہو رہی تھی۔ چاچا پرتاپ سنگھ کے تذکرے پر بھی میرا دل بھر آیا اور میں ایک بار پھر ہچکیاں لینے لگا۔ وہ خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب مجھے بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ 2:15 بجے کے قریب انسپیکٹر چیانگ شو جانے کے لیے اٹھ گیا۔ ایک بات اور، وہ پہلے جانکی اور تھائی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تم لوگوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، تم جن دشمنوں سے بچنے کے لیے برسوں تک مختلف ملکوں میں بھاگتے پھرتے رہے ہو وہ بھی دوبارہ یہاں پہنچ گئے ہیں کیا؟ میں اچھل پڑا۔ مجھے انسپیکٹر چیانگ شو کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ کہے بغیر پھٹی سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میرے سر پر گویا بم پھٹ پڑا تھا۔ یہ خبر ہی ایسی تھی جس نے وقتی طور پر میرے حواس معطل کر دیے تھے۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چلنے لگیں اور گردن پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ مجھے یاد تھا کہ چیف آنگ سے آخری مرتبہ میرا سامنا بینکاک میں مادام اوتوکو کے فلیٹ پر ہوا تھا۔ دارا بھی وہیں موجود تھا۔ وہ دونوں اس فلیٹ میں داد عیش دے رہے تھے اور ہم نے چھاپا اس طرح مارا تھا کہ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن عین آخری لمحوں میں بازی اس طرح پلٹ گئی تھی کہ دارا تو سمونے کو ڈال بنا کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور چیف آنگ ہمارے قبضے میں آ گیا تھا جسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس کے چند روز بعد لیڈی باکسنگ پروموٹر مس شیوانی کے فلیٹ پر دارا سے مٹبھیڑ ہوئی تھی، جہاں دارا نے مقابلے کی بجائے فرار کو ترجیح دی تھی اور اس کی کوشش میں اس کے ایک ہاتھ کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ مس شیوانی کے فلیٹ سے دارا کے فرار کے چند روز بعد چیف آنگ بھی حیرت انگیز طور پر پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر وہ دونوں مل گئے تو ایک بار پھر نئے سرے سے ہنگامے شروع ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بھی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ رتنا کوسن نے اپنی نگرانی میں بینکاک میں زبردست قسم کا آپریشن کریک ڈاؤن شروع کر رکھا تھا۔ جرائم پیشہ لوگ یا تو بینکاک چھوڑ گئے تھے یا اپنی پناہ گاہوں میں دبک گئے تھے۔ کافی لوگوں کو آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا تھا۔ دارا اور چیف آنگ کی خاموشی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے اس کے حواریوں اور حمایتیوں کی بنیادیں تک کھود ڈالی تھیں۔ وہ جب بینکاک میں آئے تھے تو انہیں ٹائیگر مل گیا تھا۔ ٹائیگر میرے ہاتھوں ختم ہوا تو اس کی جگہ پیڈرو نے لی تھی، مگر طویل عرصے کی جنگ کے بعد پیڈرو بھی ختم ہو گیا اور دارا کو گولڈن ٹرائی اینگل کی طرف فرار ہونا پڑا۔ وہ تھائی کو بھی یرغمال بنا کر لے گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھی گولڈن ٹرائی اینگل کا رخ کرنا پڑا۔ گولڈن ٹرائی
ट्राई एंगल खूंखार बेड़ियों का बट। मैंने वहाँ दाखिल होकर बहुत बड़ी हमाकत की थी, मगर किस्मत अच्छी थी, मैं इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाता हुआ वहाँ से निकल गया था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके इल्म में आ चुका है। दारा से आखिरी तसादम के बाद मैं तकरीबन 1-1.5 महीना बैंकॉक में रहा था। इस दौरान में खामोशी रही थी, कोई खासा हंगामा नहीं हुआ था। रत्ना कोसन का ऑपरेशन क्रैकडाउन जारी था। दारा और चीफ हांग को तलाश किया जा रहा था, मगर इनका कोई सुराग नहीं मिला था। मैं यही समझता रहा था कि वो दोनों बैंकॉक ही में कहीं रुपोश हो गए हैं, लेकिन अब इंस्पेक्टर चियांग शू से मिलने वाली ये इत्तला मेरे लिए बम का धमाका ही साबित हुई थी कि वो दोनों मुझसे पहले सिंगापुर पहुंच चुके थे। ये खबर सुनते ही मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया था। मेरे जबड़े बेंच गए, मेरी मुट्ठियां भी इस सख्ती से बेंच गई थी कि उंगलियों के जोड़ सफेद हो गए। इजी माय बॉय इजी। इंस्पेक्टर चियांग शू ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तुमने इन्हें थाईलैंड में नहीं टिकने दिया। इन्हें जब पता चलेगा कि तुम यहाँ पहुँच गए हो तो वो यहाँ से भी फरार होने की कोशिश करेंगे, और फिर हम भी यहाँ मौजूद हैं। सिंगापुर की पुलिस बैंकॉक पुलिस से बहुत मुख्तलिफ है। हम इन्हें तलाश कर रहे हैं। जैसे ही सुराग मिला इनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाएंगी। वो लोग यहाँ कब आए थे? मैंने पूछा। दारा के आने की इतला 15 दिन पहले मिली थी, इंस्पेक्टर चियांग शू ने जवाब दिया। इसे चांगई एयरपोर्ट पर देखा गया था। इसके बाद वो गायब हो गया, और फिर 1 हफ्ता पहले चीफ हांग को भी देखा गया। वो ट्रेन के जरिए आया था। स्पेशल पुलिस के एक आदमी ने इसे पहचान लिया। इसे पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पुलिसमैन को जख्मी करके फरार हो गया। इनके तमाम पुराने अड्डों और पुराने दोस्तों की निगरानी की जा रही है। अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिला। मेरा ख्याल है वो किसी जजीरे पर रुपोश हैं। इन्हें तलाश कर लिया जाएगा, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब इस जजीरे पर वो पुरानी कहानी दोहराई नहीं जाएगी। लेकिन बहरहाल तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। ठीक है चियांग अंकल, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं मोहतात रहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे मुहाफिजों की जरूरत नहीं है। आप अपने आदमी वापस ले जाइए, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। ओके, इंस्पेक्टर चियांग शू ने कहा। मैं चलता हूँ, कल किसी वक्त मुलाकात होगी। चियांग शू ने मेरे बात जान की और थाई से हाथ मिलाया। मैं इसे रुखसत करने के लिए बाहर के दरवाजे तक आया, और इस वक्त तक बाहर ही खड़ा रहा जब तक इसकी जीप गली का मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल न हो गई। मैं दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। इंस्पेक्टर चियांग शू ने कहा था कि वो मेरी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए जाने वाले अपने आदमियों को वापस भेज देगा, लेकिन मुझे यकीन था कि हिफाजत के लिए इसका कोई न कोई आदमी सादा लिबास में हमारे आसपास मौजूद रहेगा। थाई और जानकी ड्राइंग रूम ही में बैठी हुई थी। मैं भी एक कुर्सी पर बैठ गया और हम देर तक दारा और चीफ हांग के बारे में बातें करते रहे। मेरा ख्याल है वो लोग अब यहाँ हाथ पैर फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने कहा, यहाँ इनके गिरोह का शराजा पहले ही बिखर गया था। हमारे बैंकॉक जाने के बाद इसके कजन जमाल ने यहाँ कदम जमाने की कोशिश की थी, और मैंने इंस्पेक्टर चियांग शू को बैंकॉक से फोन पर इतला दे दी थी, जिसने वो सिंडिकेट कायम होने से पहले तोड़ दिया। जमाल और इसके साथी अभी तक जेल में हैं। अब यहाँ की सूरत हाल क्या है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि अब वो लोग यहाँ कदम नहीं जमा सकेंगे। लेकिन इनके यहाँ आने का मकसद क्या हो सकता है? जानकी ने कहा। मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन अब वो यहाँ नहीं टिकेंगे, मैंने जवाब दिया। बात करते हुए अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैं थाईलैंड में कई मर्तबा दारा के हाथ लगा था। वो ऐसे किसी भी मौका पर मुझे मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन इसे किसी तरह ये पता चल गया था कि मेरे डैडी ने लाहौर छोड़ने से पहले इनका जो सोना गायब किया था, इसका राज किसी डायरी में महफूज है, और मैं इस डायरी के बारे में जानता हूँ। वो करोड़ों की मालियत का सोना था, और अब तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ गई होगी। बैंकॉक में मदाम ओतोको के फ्लैट पर दारा ने कहा था कि वो अपना सब कुछ हार चुका है। इसके सारे मंसूबे मिलिया मेट हो चुके हैं। इसके पास कुछ नहीं बचा। वो बिल्कुल क्लाश हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में मेरे डैडी का छुपाया हुआ सोना अब भी महफूज है, और वो डायरी मेरे कब्जे में है जिसमें सोने का राज पोशीदा है। वो सोना इसके नुकसान का अजाला कर सकता है, और वो मुझ से वो डायरी जरूर हासिल करेगा। अब मुझे दारा के सिंगापुर आने के मकसद का पता चल गया था। सिंगापुर दारा के लिए डेंजर जोन था। यहाँ से फरार होने से पहले यहाँ वो लातादाद जुराइम का मुर्तकिब हो चुका था। कई बेगुनाह इसके हाथों मारे जा चुके थे। चीफ हांग और दारा सिंगापुर पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब थे। इन्हें तो इस तरफ का रुख भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो दोनों यहाँ पहुँच गए थे। दारा हर कीमत पर वो सोना हासिल करना चाहता था, और डायरी के बगैर इसे सोने का सुराग नहीं मिल सकता था। वो
یقیناً ڈائری کی تلاش ہی میں یہاں آیا تھا، لیکن اسے کچھ کرنے کا موقع شاید اس لیے نہیں مل سکا تھا کہ یہاں اس کی آمد کا پتہ چل گیا تھا اور پولیس سرگرم ہو گئی تھی۔ میں نے تھائی اور جانکی کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو ان دونوں کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ یقیناً یہی بات ہے، جانکی نے کہا۔ اس کے یہاں آنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اب تک اس کی خاموشی بھی بلا وجہ نہیں ہوگی۔ پولیس کو اس کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ میں نے کہا اس کی تلاش فوراً ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے تمام پرانے اڈوں کی نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے وہ کہیں دبک کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کی یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے اور یہ طوفان اچانک ہی اٹھے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔